اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھیے, اس کے بعد اللہ سے مانگیے. مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں, حالانکہ اس میں نہیں ہے, لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا, ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا, ایک شخص آیا, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی. آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل, اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے, سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے, تعریف کیجیے اللہ کی, آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں, رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی, ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, درود ابراہیم پڑھ لیجیے. پھر کہیے اپنی دعا, اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, ایسی دعا کیجیے. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر. اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو, اس دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے, تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی ہے, اللہ یہ ہونا چاہیے, تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے ہم, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے, کل کو پتا چلا نقصان دہ تھی. ایسی دعا کیجیے, اللہ اگر میرے دین کے لیے, معاش کے لیے, آخرت کے لیے عافیت ہو, اچھا ہو تو نزدیک کر, مجھے اس سے نزدیک کر, یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے, ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو, لیکن در حقیقت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے, ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا ہے, بس مانگ رہے یہی چھونا. جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, تو آپ نے ضد ایسی کی تھی. آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے, تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا, رسول اللہ پہ درود, اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا, اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے, میں تو مانگ رہا ہوں, بہتر ہے تو مجھے دے دے یہ چیز, اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے, یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے, نہیں مانگنا. اللہ کو کون, اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی, اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ, سمجھے؟ رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو, کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا, اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے, تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے, بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ, کچے الفاظ مت ادا کیجیے, ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈاماڈول والے ہو, کہ تو اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو, چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے, نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے مجھ سے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو, یہ مت کہا کرو تو چاہے تو فلاں, تو چاہے تو, کہ تو اللہ کے اوپر کوئی تو اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے, نہیں بہتر ہے تو دور کر دے, بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ, پکے الفاظ, کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کئی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے وطر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا. ہم پہلے وطر دیکھیں گے پھر تہجد. اس کی وجہ یہ ہے, حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے, یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی عشاء سے لے کر فجر تک, لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کی بات پڑھتے ہیں. تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں. ٹھیک. تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. وطر ویسے کہتے ہیں آڈ کو, مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو, جس کو جفت ہو, اس کو طاق کر دینا, مطلب ایون کو آڈ کر دینا. جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں, اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے, 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جفت ہوتا ہے. تو اس کو طاق کرنے کے لیے, آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے, اس لیے میں بات رکھا ہوں. تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے. وطر ایک مستقل نماز ہے, ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی, یاد رکھیے, امت پر فرض نہیں. تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے, شہر میں ہو, سفر میں ہو, اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے. تو وطر ایک مستقل عبادت ہے, اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں, اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے, یاد رکھیے. عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں. جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں آتا,
عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد معاف کرنا عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا وطر کا وقت کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک۔ یہ کس کا وقت ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں، ٹھیک۔ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہاری جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ نماز کوئی فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو۔ تو حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوطر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرما اور کہا الوطر حق علی کل، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری کی روایت میں فرما اور کہا الوطر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہے وطر بڑی اہم نماز، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھ خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے، تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وطر حق ہے اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وطر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور بھی ضرور ہم لوگ پڑھے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے. انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا. خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے. اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرمایا کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہا 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے. 3 چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ فرماتے سنت ہے. کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے. دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے. اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا. تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہمیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا. اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے اثر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں. تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی. فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے. مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا. تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے. اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ. جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلانے واجب الوطر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہی ہے تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص. لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں یاد رکھیں. اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. یاد رکھیں فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی. تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ. اور یہی قول جمہور علماء کا یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی. اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے. مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے. کہ آپ نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے، نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے. یاد رکھیے وطر. اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک، تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب سورج مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک. مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک.
چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو۔ عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد ہی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیں، بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں، آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے رہ جائیں گی، نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں خیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، خیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یار میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں، فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کی بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں پھر بھی کرنا، یہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے رہے تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادت ہے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں، اب اگر رات کے آخری حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گیا، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا پھر رات میں اٹھیں گا تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے نیند ہوشیار ہوئی تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو کیا میری وتر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وتر تو بڑی اہم نماز تھی، تو یاد رکھیے وتر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد مسند احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث آپ نے فرمایا جو شخص وتر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وتر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے جو شخص وتر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وتر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے، تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وتر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا
یا بھول گیا وہ کیا کرے وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے. جیسے روز فجر چھوڑتی تو اسی قضا کرتے, وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا وطر چھوڑ دیا تھا تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے, چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے پھر فجر کی نماز پڑھے یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن معمول نہ ہو بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو, ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں, یہ فرائض میں سے نہیں یاد رکھ, ٹھیک ہے. لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا مطلب تہجد پڑھوں گا وطر پڑھوں گا, یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا تو اس کی قضا ہو سکتی ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی ہیں, وطر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں. تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اب سنن نسائی ہے, مستدرک حاکم ہے, بیہقی ہے اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت, وطر کی نماز 3 رکعت, وطر کی نماز 5 رکعت, وطر کی نماز 7 رکعت اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے. اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے. لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت, 3 رکعت, 5 رکعت, 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے. لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت, لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی, اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں. لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے. لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے, کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف. کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے, دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں, بے دین ہو جاتے ہیں. 1 رکعت بھی ثابت ہے لیکن 3 معروف, لیکن 3 ضروری نہیں یاد رکھیں, 1 بھی 3 بھی 5 بھی 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز, اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ. یہ 1 کیسی پڑھیں گے, 3 کیسی پڑھیں گے, 5 کیسی پڑھیں گے, 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جو آدمی کی جیسی سہولت صحت حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے, 3 پڑھے, 5 پڑھے, 7 پڑھے, 9 پڑھے, ٹھیک ہے. یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے. تہجد کی رکعتیں کتنی, انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے, وہ لوں گا جب بتاؤں گا. اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے, اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے, مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو, پھر 1 رکعت ادا کر لو. تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح ابو داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق کہا, مطلب ثابت ہے کرنا چاہیے. جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے, جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے, اور پھر جو صرف 1 ہی وطر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے. اس حدیث میں کتنے لفظ آگے, 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے, 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے, 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے. تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے, 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کے لفظ حدیث میں آ گئے. تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا جس میں سے ایک معروف ہے, جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ, یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک. اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے, رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے, ٹھیک, 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وطر پڑھتے قیام اللیل کے بعد. تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ, تو 3 پڑھی جا سکتے. اسی طرح صحیح مسلم کی, جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ قیام اللیل کرتے پھر آپ نے 3 وطر پڑھتے تھے, مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے اس کے بعد 3 وطر پڑھتے تھے. تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وطر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وطر کے مابین بیٹھتے تھے, بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے, ٹھیک. تو اس سے پتا چلا کہ جب کوئی انسان وطر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا. 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا, صرف وطر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا. اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے.
ایک پڑھے تو ایک میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے، 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام کریں۔ تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پڑھتے، بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے۔ اسی طرح 7 رکعت والی روایت، آئیے دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وتر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے، مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بات بھی نہیں کرتے، فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے۔ تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7 رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے۔ اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے۔ تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے۔ 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ۔ 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ، مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں۔ 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوں گا، ظاہر سی بات ہے، لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ۔ تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے۔ میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کریں، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھ لیا۔ اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک، تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اور وتر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ نے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات پر، تو آپ رات میں اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے، 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے۔ ہوگی بات ختم؟ یہ طریقہ ہے۔ پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے۔ وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے، موطا امام مالک کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہو جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے، 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں، 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، قاعدے کے بعد اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے اور 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے۔ 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی 1 زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام، 2 سلام 2 قاعدے۔ دوسرا طریقہ، 1 سلام اور 1 قاعدے سے،
पहला तरीका समझ में आ गया, 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब एक सलाम से और एक कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांधी वित्र की, 3 रकात की नियत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूअसली 3 रकात पढ़ेंगे। अब एक खत्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी खत्म हुई, बैठेंगे नहीं, अब कायदे में खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम, एक कायदा और एक सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से 3। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मारूफ तरीका वो पहला वाला है, 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है, हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसे। आपको बोले मगरिब के ऐसा वितर को नहीं पढ़ना है, तो फिर एक नया लाते हैं, हम अलग करें ना, बीच में हाथ उठाते ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांध। हालांकि हर तरफ तो रफ़ेदैन मनसूख हो गया बोलते हैं, लेकिन साबित करते हैं, बाकी जगह रफ़ेदैन के बोलते मनसूख हो गया, गलत है, और यहाँ बोलते यहाँ है, फिर कैसा मनसूख हुआ? यहाँ तो है बाकी। तो बहरहाल अलग करने से मुराद, मगरिब से वितर को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो, जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम, या फिर 2 कायदे मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दो, फिर 1 रकात पढ़ो, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे फैज में ऐसा बोलती है, इनका मसलक तो अलग ही दिख रहा, कुछ अपने से हट के तरीका बता रहे। मेरे भाई ये इल्म है, दिस इज नॉलेज। इल्म को हमको हासिल करना है। बहुत सारी बात हमको नॉलेज नहीं होता किसी चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मसला अलग है, हम भटक गए, बल्कि हमारी कमजोरी थी, हमारी जहालत थी कि हमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा 3 रकात के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों सुन्नत से साबित है। लेकिन तीसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा और वगैरह पढ़कर फिर अल्लाह के हाथ उठा के फिर से बांधना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से आप समझे कुछ भी साबित नहीं, न सही न ज़ईफ। खास तौर से उठा के फिर बांधना न सही साबित है न ज़ईफ। लिहाजा मैं कहूंगा आपको अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो एक कायदे से पढ़िए। आखिरी रकात में आपको कोई डबल से हाथ नहीं उठाना है बीच में। अब फिर वो दुआ खुनूत कैसे करना, फिर फर्क कैसे करना, दुआ खुनूत की तरफ मैं जा रहा हूँ। पहले मैं तरीके बताना चाह रहा था, तो हो गया 3 वितर का तरीका, 2 तरीके 3 वितर के, ये मैं समझता हूँ वाज़ेह हो गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसों में बात, सब जैसे सही मुस्लिम की और सही बुखारी की रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते आप सब रात की नमाज को 2-2 रकातें करके पढ़ते थे और आखिर में 1 रकात वितर पढ़ते थे। 2 मतलब 5 सलाम हो गए, उसके बाद आप खड़े होते और 1 पढ़ते हैं, टोटल हुई 11 रकात। ठीक है, तो ये तरीका है और एक साथ पढ़ने का भी आपसे मिलता है। इसी तरह रकाते वित्र में क्या खिरत कर सकते हैं, तो रकाते वित्र में सूरह फातिहा के बाद आप कुछ भी खिरत कर सकते हैं। और वित्र की रकात की खुसूसियत ये है कि इसमें तीसरी रकात में भी आपको ज़मी सूरा मिलाना है। दूसरी नमाज में आप सिर्फ पहली 2 रकातों में करते हैं ना, नफिल छोड़कर, जैसा फराइज वगैरह। इसमें आपको जैसा आप नफिल नमाज पढ़ते हैं, हर रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद ज़मी सूरा हर रकात में मिलाना है। 3 हो 5 हो 7 हो, हर रकात में सूरह फातिहा व ज़मी सूरा मिलाना है, याद रखिए। तो आप जो आपको सहूलत हो सूरह फातिहा के बाद आप वो ज़मी सूरा मिलाएं। लेकिन अगर कोई खास सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे, तो अगर खास सुन्नत जानना है तो अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हज़रत आयशा फरमाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद जब पढ़ते, उसके बाद वित्र पढ़ते, तो सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला सूरह आला तिलावत करते, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून तिलावत करते, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत करते। तो अगर खास सुन्नत आपको फॉलो करना है तो सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, ठीक, सूरह जो आला, उसके बाद सूरह काफिरून, उसके बाद सूरह इखलास। ठीक, एक रिवायत में ये भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रकात में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तीनों मिलाकर पढ़ते हैं। तो आप चाहे तो ये भी कहें सूरह फलक, सूरह इखलास, कुल अल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तीनों आप पढ़ते थे। ये रिवायत भी मिलती है। लेकिन अगर आपको ये सब याद भी नहीं तो आपको जो पढ़ना है पढ़िए, इस्लाम आपको रोकता नहीं। पहली रकात में सूरह इखलास पढ़ लीजिए, दूसरी रकात में सूरह फलक पढ़िए, तीसरी रकात सूरह नास, को मसला नहीं, क्योंकि आपको ये अगर 3 याद है। लेकिन जिसको याद हो और चाहता है कि सुन्नत की इत्तिबा करे तो ये अच्छा है कि वो सूरह आला, सूरह काफिरून, सूरह इखलास। लेकिन यहाँ एक चीज वाज़ेह कर दूं, इसके अलावा भी इमाम पढ़े तो उसमें कोई हर्ज और गलती नहीं, वरना बहुत से लोग आते हैं तुम्हारा मनहज गलत दिख रहा थोड़ा, इसमें क्या है, पढ़ सकता है आदमी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जर्रा बराबर सूरह भी अलग हो तो बोलते तुमने गड़बड़ की कुछ। तो भी जो सहूलत हो कुरान का, जो हिस्सा आसान हो वो पढ़े। लेकिन कोई अगर इत्तिबा करना चाहता है कि नबी क्या पढ़ते थे, आप सब ये पढ़ते थे,
لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس، 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 بار پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے، مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے، یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس، ٹھیک۔ اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے، 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں۔ دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے۔ دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، اس سہولت کا فائدہ اٹھا جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضرور نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نمازیں نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے، دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں۔ اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھنے کی دعائے قنوت کے 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے، 1 پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں، 5 پڑھے تو 5ویں میں، 7 پڑھے تو 7ویں میں، 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں۔ تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ، ٹھیک، تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا، ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی، ٹھیک، اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد۔ اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی۔ امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد، دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے،
رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے. اب اس میں کیا اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت یہ ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے. تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں درست ثابت نہیں سنت سے. دعا پڑھی دعا ہو بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت کی مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وتر کے اندر. دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے. ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے. عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو. ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا آپ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے. افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے. لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. انشاءاللہ عزیز جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے. وہ دعا وتر کی قنوت میں نہیں، وتر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے. جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اور جب وتر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے. اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا. سمجھ اب آپ بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے. لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے. ٹھیک، لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وتر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کی قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کی قنوت. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہوگی. ایکسٹرا فیدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے. اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے. لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں وہ پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے، دعا ہے، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا. اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں، آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وتر کی رکعتیں، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو، سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا. اب آئیے تہجد کی طرف تھوڑا سا. تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ لیتے. سب سے پہلے تہجد کے فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے. آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے. عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا، کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، تو میں سمجھ رہا بات۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام، تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر عشاء کے بعد، عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتی ہے۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ اور تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعت، 2 کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ اس کی رکعتیں کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے۔ جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ۔ تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔
مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے ہیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے، لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر۔ مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے، اور آپ کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک